پاکستان تحریک انصاف نے عام انتخابات سے متعلق ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے جس میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ یہ دعویٰ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے عام انتخابات میں اس نے 180 سیٹ سیکیور کی ہیں اور 158 سیٹس کو چیلنج کیا گیا ہے مختلف ملک بھر میں الیکشن ٹرائیبیونلز میں، جس کے فیصلے ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں، آ نہیں رہے۔ اس لیے نہ صرف جلد فیصلے کیے جائیں بلکہ کیونکہ معاملہ اتنا اب ڈیلے ہو چکا ہے اور لٹکا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کی جو ترقی ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے اپیرنٹلی تحریک انصاف کے مطابق، یہ سارا کا سارا معاملہ رکا ہوا ہے، تو جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کی تحقیقات کی جائیں اور پھر سارے کے سارے معاملے کو سپیڈ اپ کیا جائے۔ ابھی جو مطالبہ ہو رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے اور اس کا جو جواز پیش کیا جا رہا ہے، کیا یہ درست ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے یہ سوال ہم نے رکھا ہے۔ ہمیں اس ڈسکشن کے لیے جوائن کریے بے نظیر شاہ صاحبہ، مظہر عباس صاحب، ارشاد بھٹی صاحب اور اعزاز سید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھٹی صاحب، آپ بتائیے گا، تحریک انصافی جو مطالبہ کر رہی ہے، کیا جوڈیشل کمیشن قائم ہو جانا چاہیے یا جس طرح سے ابھی الیکشن ٹریبیونلز میں چل رہا ہے، اس کے بعد آف کورس انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی کی ہوئی ہے دائر پٹیشن، اگر اس کو بھی ٹیک اپ کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر راستہ ہے؟ میڈم شیخ، 84 دنوں بعد 234 صفحاتی اصل جو صفحے ہیں، 234 صفحاتی وائٹ پیپر، بالکل جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ اب حکومت کا قائم کردہ کوئی بھی جوڈیشل کمیشن اس وقت نہیں مانا جائے گا، کیونکہ حکومت خود بینیفیشری ہے اس الیکشن کی، حکومت خود فریق ہے۔ رہ جاتی ہے سپریم کورٹ، تو سپریم کورٹ کے اگر سپریم کورٹ کے سرونگ ججز پر مشتمل سپریم کورٹ کے زیر سایہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے، لائیو سماعتیں ہوں، تو ضرور بننا چاہیے۔ لیکن میڈم شیخ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بننا چاہیے یہ جوڈیشل کمیشن؟ اس لیے بننا چاہیے کہ یہ پہلا الیکشن ہے 2024 کا الیکشن جس پر تمام جماعتیں متفق ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ پہلا الیکشن ہے میڈم شیخ جس کے حوالے سے ملک کی 6 بڑی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن بیچا گیا ہے، الیکشن خریدا گیا ہے۔ یہ پہلا الیکشن ہے میڈم شیخ جس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس بار تو اسمبلیاں بیچی گئیں اور اسمبلیاں خریدی گئیں، بلکہ جمہوریت بیچ دی گئی۔ اور یہ پہلا الیکشن ہے میڈم شیخ جس کے بارے میں 3 بڑی جماعتوں کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ 2 مہینے پہلے ہی پتا تھا نتائج کیا آنے، اور احمد ولی خان چیف جسٹس کو کہہ چکے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، میرے پاس ثبوت ہیں۔ اور میڈم شیخ، یہ پہلا الیکشن ہے 2024 کا کہ جس میں جو جیتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جیتا، کوئی اور جیتا ہے۔ جو ہارا ہے وہ کہہ رہا ہے میں تو ہارا ہوں، مگر جو جیتا ہے وہ جیتنے والا، اصل جیتنے والا نہیں، اصل جیتنے والا کوئی اور ہے۔ یہ پہلا الیکشن ہے میڈم شیخ جس میں ہارنے والے کہہ رہے ہیں ہمیں جیت کی آفرز ہوئیں، فارم 47 کی آفرز ہوئیں، مگر ہم نے کہا کہ جعلی جیت سے بہتر ہے گھر بیٹھ جانا۔ اور یہ پہلا الیکشن ہے میڈم شیخ جس میں ہارنے والے تو پریشان، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن جیتنے والے بھی حیران ہیں۔ میڈم شیخ، اس 234 صفحاتی وائٹ پیپر میں بھی ایک دکھ کا، اس 234 صفحاتی، یہ تو میں ضرور بتاؤں گا کیونکہ آپ نے ایک دن پوچھ لیا تھا، پکڑ لیا تھا۔ اس 234 صفحاتی وائٹ پیپر میں بھی ایک دکھ کا اظہار ہے، اور وہ دکھ کیا ہے کہ انتخابات سے متعلق ہماری پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں، ہماری پٹیشن پڑی اسے نہیں سنا جا رہا۔ اور پھر ایک اور دکھ کا اظہار ہے، عمران خان بھی کہہ چکے ہیں، تحریک انصاف بھی کہہ چکی ہے کہ فائز عیسیٰ قاضی اور چیف جسٹس عامر فاروق انصاف کی فراہمی میں ناکام رہے، لہٰذا جوڈیشل کمیشن تو مجھے نہیں لگتا کہ بنے۔ ہاں، اور ایک یہ بھی ہے کہ بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نہیں بنتا تو کیا ہوتا ہے، لیکن اگر اتنا ہی کر دیں فائز عیسیٰ قاضی صاحب کہ تحریک انصاف کی جو 70 دھاندلی کی شکایتیں یا دھاندلی کی درخواستیں ٹربیونلز میں پڑی ہیں ان کو ہی سپیڈ اپ کر دیں، اور جو پٹیشن ان کے پاس پڑی ہے اس کو ہی سن لیں، تو پھر بھی اس ملک پر بھلا ہوگا۔ اچھا، لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزیں جو آپس میں تعلق بھی رکھتی ہیں۔ آپ نے کہا 8 فروری کو کیا ہوا، الیکشنز کے دن کیا ہوا، اس کے اوپر کیوں نوٹس نہیں لیا گیا، عدالت اس وقت کیوں نہیں جاگی، چیف جسٹس کیوں نہیں جاگے، پھر آپ نے کہا ابھی کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی سو موٹا آپ کا اشارہ ہے۔ سر، یہ تو جوڈیشل ایکٹیویزم کے زمرے میں نہیں آ جائے گا جس کی ہم ماضی میں بڑی مخالفت کرتے رہے ہیں، آپ بھی بڑی مخالفت کرتے رہے ہیں؟
میڈم شیخ میں تو اگر میں نے کہیں مخالفت کی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں تو ہمیشہ از خود نوٹس کے حق میں رہا ہوں اور چیف جسٹس کے پاس از خود نوٹس ہونا چاہیے, اس کے حق میں رہا ہوں. اور میں کہتا رہا ہوں کہ جب گھر میں آگ لگ جائے تو پھر اس وقت نہیں دیکھا جاتا کہ پہلا بالٹی جو ابا ڈالے گا یا پہلی بالٹی بیٹا ڈالے گا, پھر جو قریب ہے جو اس کے ہاتھ میں آگ بجھانی چاہیے. میڈم شیخ, انسانی حقوق کی پامالی ہوئی, کیا یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا؟ آزاد اور فیئر الیکشن ہونے چاہیے, کیا یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا؟ چادر چار دیواری کا تقدس کے آئین میں نہیں لکھا ہوا؟ جان مال کا تحفظ کے آئین میں نہیں لکھا ہوا؟ اور جو کچھ الیکشن سے پہلے ہوا اور کیا شفاف اور عوام کا مینڈیٹ, یعنی وہ جو بلے کا تھا اس کے لیے فورمز اور ریمیڈیز موجود ہے نا بھٹی صاحب, کیا یہاں پر آخری صرف جب بلے کی سماعت ہو رہی تھی تو فائز عیسیٰ قاضی صاحب کیا کہہ رہے تھے بار بار کہ یہ جو 14 لوگ کھڑے ہیں ان کو اپنے الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ہی نہیں دیا, ان کا تو حق جو ہے وہ یہ اپنے حق سے محروم ہو گئے. تو یہاں تو کروڑوں ووٹر تھے, انہوں نے چنا کچھ نکلا کچھ, ووٹ کہیں ڈالے نکلے کہیں سے, اور وہ اپنے اور جو جیتے ہوئے تھے ہار گئے, ہارنے والے جیت گئے. تو یہاں تو بڑے پیمانے پر وہ جو ووٹر ہے ان کی حق تلفی ہوئی ہے, تو لہٰذا انہیں لینا چاہیے تھا. بے نظیر شاہ صاحبہ, کیا آپ ٹھیک